जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे 3 में आप सब लोगों को खुशामदीद। मुझे 100% यकीन है कि आपने मिररिंग भी की होगी और रैपो बिल्ड करना भी सीख लिया होगा और आपने इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया। और ये जब आप लाइफ में अप्लाई करते हैं ना सर, तो फिर असल मज़ा आता है, क्योंकि फिर आपको उनके रिज़ल्ट्स का पता चलता है, फिर आप उनसे सीखते हैं, फिर आप उनको इंजॉय करते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मेरा इसके बारे में मफरूज़ा है कि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं हुक है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं लटका हुआ है। वो एक जगह पे 3 नशई जा रहे थे, तो तीनों नशइयों ने आपस में ये फ़ैसला किया कि ये जो आम का दरख्त है ना, इसके साथ हमने उल्टे लटकना है। चूँकि नशा किया हुआ था, तो वो जो मेंटल कैफियत है वो उनकी प्रॉपर थी नहीं। वो जाके लटक गए और शर्त ये थी कि पहले कौन गिरता है। उनमें से उलट के रहे काफ़ी देर, उनमें से एक गिर गया। जब थक गया ना तो गिर गया। तो साथ वाले ने पूछा, शीद्या थक गए? तो आगे से कहते हैं, नहीं मीद्या, मैं पक गया। तो हम में से जैसे ये नशे लटके हुए थे कहीं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लटका हुआ है। हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में, जॉब में, बच्चों में, कारोबार में, मुआशरे में, प्राइवेट लाइफ में, मैं अक्सर कहता होता हूँ एक आपकी पर्सनल लाइफ है और एक आपकी प्राइवेट लाइफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल और प्राइवेट में क्या फ़र्क है। पर्सनल लाइफ वो है जो आप जैसे कहते हैं ना कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ होती है। अच्छा, जो प्राइवेट लाइफ क्या है, जो मियाँ को बीवी का नहीं पता और बीवी को मियाँ का नहीं पता, ये आपकी प्राइवेट लाइफ है। आपके प्राइवेट रिलेशंस भी होते हैं जो आप खामद बीवी को नहीं बताना चाह रहे और बीवी खामद को नहीं। इवन कि आप बाप को नहीं बताते, माँ को नहीं बताते, बहन को नहीं बताते। यू ऑलवेज ट्राई टू कीप देम सेल्फ दोज रिलेशन टू योर सेल्फ। आप सिर्फ उनको अपने अपने सीने से लगा रखते हैं। तो कुछ ऐसे राज होते हैं, तो ये आपके प्राइवेट रिलेशंस होते हैं, ये प्राइवेट सीक्रेट्स होते हैं। अच्छा सर, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अटका होता है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोगों के कुछ शेड्स होते हैं। अब ये शेड्स कौन कौन से हैं? लेट्स से आप एक हस्बैंड हैं या आप एक वाइफ हैं, तो आपके कितने शेड्स हो सकते हैं? कभी आपने नोटिस किया? चलें आज आप लिखना शुरू करें। पहली बात, आप एक लड़की हैं, ठीक है, हम लड़की की बात कर लेते हैं ना, वाइफ की बात करते हैं। आप एक लड़की हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक बहन हैं, आप एक सहेली हैं, आप एक बीवी हैं, आप एक बहू हैं, आप एक नंद हैं, आप एक दरानी जेठानी हैं। कितने हो गए? ये अभी सिर्फ मैंने आपको रिलेशंस गिनवाए। अब आगे चलें। आप मुसलमान भी हैं, ठीक है, ये आपका जो भी रिलीजन है। फिर आगे आप किसी एक सेक्स से बिलोंग करते हैं, क्लियर हो गया। फिर आपकी एक नफ्सियाती कैफियत है, ये आपका शेड है। आपका एक कलर है, आपका एक कॉम्प्लेक्शन है, आपका एक गोल है, ठीक है। आपकी एक आइडियल पर्सनालिटी है जिसको आप ढूंढते ढूंढते सारी ज़िंदगी खज्जल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे क्या हैं? शेड्स हैं। आपकी ज़ात है, ज़ात पात का निज़ाम हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपकी ज़ात है, ठीक है। आपकी नस्ल है, आपका गली मोहल्ला है, आपकी जॉब है, आपका कारोबार है, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े। सो ऑल दीज आर द शेड्स ऑफ अ पर्सनालिटी। अब आगे चले जाए। आपकी एक ज़ुबान है, आपका एक दिल है, आप बोलते हैं, आपका एक बिहेवियर है। ऑल दीज आर द शेड्स सर। और हम इन्हीं शेड्स में कहीं ना कहीं लट्टू हुए होते हैं, घूम रहे होते हैं। हमारी जो है ना, आपने लट्टू देखे हैं पहले? कभी लट्टू होते थे, उसके ऊपर ना ऐसे 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 घुमा के चढ़ा के फिर यूं खींचते थे, वो घूमता ही रहता था। तो हम भी अपनी जिंदगी में वो लट्टू बने हुए। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं हुक है। वी ऑल आर एंकर्ड और हुक्ड, नो मैटर व्हाट इट इज, स्टेट कैन बी डिफरेंट बट इट इज। हम में से हर कोई हुक्ड है। बात और फर्क सिर्फ ये है कि आपकी सिचुएशन कोई और है, जैसे आपका मैप कोई और है, इसी तरह मेरी सिचुएशन कोई और है, मेरा मैप कोई और है। अच्छा, नेक्स्ट जो फर्क आता है वो ये आता है कि आप
کتنے سمجھدار ہیں اپنی اس حق کو بہتر کرنے میں. کبھی ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ چوری کرنے جاتے تھے نا، ایک زمانہ تھا اس وقت چوری کو چوری سمجھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ مائٹ واز دا رائٹ. جس کے پاس طاقت ہوتی وہ دوسروں سے چھین کے کھا پی جاتا، تو لوگ اسے بہادری کی علامت سمجھا کرتے تھے. پہلے جب بیبیوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو شادیاں نہیں ہوتی تھیں. قبائلی سسٹم جب ہوا کرتا تھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کے لیے یا خوبصورت عورت کے لیے اس گاؤں کے، اس قبیلے کے سارے لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے. وہ باقیوں کو مار دیتا یا ہرا دیتا، جو بچ جاتا وہ شادی کر لیتا. تو یہ ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا. تو وہ اس زمانے میں یہ ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا. اب اس سلسلے میں چونکہ یہ ایک اینکرنگ ہے ہم سب کی، ہم کہیں نہ کہیں ہکڈ ہوتے ہیں چیزوں میں. جب ہکڈ ہوتے ہیں تو پھر obviously اسٹیٹ ہر کسی کی مختلف ہوتی ہے. اب یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ لیں جی، یہ میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جن ایسے واقعات، ایسے الفاظ، ایسی جگہیں، ایسے کپڑے، یہ مختلف چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، یہ آپ کی اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہوں گے. ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ اینکر ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہوک ہوئے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ چیز سامنے آتی ہے تو ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے. اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں، ایک بچی ہے میرے، بلکہ ابھی کے ایک کلائنٹ ہے سیالکوٹ سے، وہ کہتے ہیں میں رش میں نہیں جا سکتا. یعنی کہ ان کو پیپل فوبیا ہے. یہ ہوتا ہے لوگوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے جائیں ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کو ٹریول فوبیا ہوتا ہے، وہ کنجسٹڈ فیل کرتے ہیں، انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو، تو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی چیز کے ساتھ ہکڈ ہے. اس طرح کچھ لوگوں کو کہیں سے اسمیل آ جائے تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے، کہیں کسی کو ڈسٹ سے ہے. ایک ہماری کلائنٹ مجھے بھی 3 دن پہلے آئی ہمارے پاس، تو کہتے جی 1 مہینہ تو میں نے بیمار ہونا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے آپ کو اینکر کر لیا ہے کہ یہ جب آئے گا مارچ، تو مارچ والا پورا مہینہ میں نے بیمار رہنا ہے. تو مارچ ابھی آتا نہیں، بیمار پہلے ہو جاتی ہے. وجہ کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ پہلے ہی پیغام دے رکھا ہے کہ بھائی مارچ شریف آئیں گے تو ہم نے بیمار ہونا ہے. فالو کر رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ اینکرز ہوتے ہیں ہمارے. تو ان اینکرز کو پہچان کر، ان کا سلوشن کر کے ہم اپنے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لوگ بھی ایون کہ ہمیں اینکر کرتے ہیں. تو اس میں اینکرز کون کون سے ہیں؟ لائک فریش بریڈ کو دیکھ کر آپ کو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ڈائبٹیز کے لوگوں کو دیکھیں، ڈائبٹیز کے لوگوں کے سامنے جیسے ہی کوئی میٹھی چیز آئے گی نا، تو یہ میٹھی چیز چونکہ ان کو کریونگ ہوتی ہے، اگر ان کو کوئی منع نہ کرے تو یہ جتنی مرضی میٹھی چیز آئے یہ کھا جائے، چونکہ یہ اس کے ساتھ اینکر ہو چکے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کی پسندیدہ چیز کہیں پکی ہو اور آپ کو خوشبو آ جائے، بس پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی پسند کی کوئی شخص ہے، جیسے یہ سنیما ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، لوگ بھاگم بھاگ کیوں جاتے ہیں، جلسوں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن ہمارے جو کہ اس پرسن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اینکرنگ ہوتی ہے، تو ہم نے وہاں جانا ہی جانا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، اینکر ہو چکے ہوتے ہیں آپ، ہک ہو چکے ہوتے ہیں. بس جب آپ ایک بار ہک ہو گئے تو پھر آپ گھسیٹتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ. تو فریش بریڈ ہو سکتا ہے سر، اپلاس، کوئی کلیپ آپ کے لیے کرتا ہے، کوئی ٹون آف لو ہو سکتی ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں، بیڈ ہے، ایڈورٹائزنگ سلوگن ہے، کیپٹل لیٹرز ہیں، کوئی خاص لک ہے، مینجمنٹ ہے، جنگلز ہیں، ٹریفک لائٹس ہیں، سن باتھنگ ہے. کچھ لوگوں کو ٹریفک لائٹس پہ جا کے پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اشارہ بند. اور میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں ہمیں گاڑی پہ بٹھایا اور وہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ وہ 15 کلومیٹر کر کے آئے. تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ 5 کلومیٹر تھا، کہتے یار راستے میں 3 اشارے آ جاتے ہیں. وہ 3 اشارے وہاں پہ کوئی 1 منٹ رکنا پڑتا ہے. تو اصل میں یہ ان کا اینکر ہے. اینکر یعنی کہ جیسے ہی وہ اس اشارے پہ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے وہ 5 کی بجائے 15 کلومیٹر جو ہے نا فاصلہ وہ طے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 کلومیٹر جانے میں، 15 کلومیٹر آنے میں 20 کلومیٹر فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے، وقت زیادہ لگا لیا ہے، پیٹرول زیادہ لگا لیا ہے، انرجی زیادہ لگ گئی. لیکن وہ جس سے اینکر ہوئے وہاں پہ جا کے وہ اپنا اینگر نہیں اب کریٹ کرنا چاہ رہے. تو یہ ہے
کہ آپ اینکر ہوتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ. اب یہ پروسیس ہوتا ہے کیسے سر؟ ہمارے مائنڈ میں نا کوئی ایک ہم نے سجیشن دے رکھی ہوتی ہے. جیسے وہ لیڈی انہوں نے کہا جی کہ میں نے 1 مہینہ بیمار ہونا ہی ہونا ہے. تو جیسے آپ سوچ لیں کہ میں نے گھر جانا, بیوی سے لڑائی ہونی ہی ہونی ہے, یہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے. بیوی سوچ لے بندہ گھر آیا تو بس موڈ بنا ہی ہوگا, تو پھر اللہ کے حکم سے بنا ہی ہوگا, وہ لڑائی ہو ہی ہو. کیونکہ جو آپ نے سوچ لیا ہے نا, جس کے ساتھ آپ اینکر ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ اگر ایسے ہے تو مجھے ایسے ہو جانا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ریسرچ ہے امریکن ایسوسی ایشن کی, سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن. انہوں نے یہ تجربہ کرنا چاہا کہ لوگوں کے مائنڈ کے اوپر امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہی ہوئی باتوں کا. تو ایک قیدی تھے, انہوں نے اس قیدی کو کہا جی آپ کو نا سانپ سے ڈسوا کے سزائے موت دے دی جائے گی. لو جناب, اس کی آنکھیں باندھی, اسے اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا اور وہاں جا کے اسے سوئی چبھو دی گئی. آپ حیران ہو گئے کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی, اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب اس کا کیمیکل انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں پوائزن بھی تھی, جبکہ اسے تو سوئی لگی تھی. اسی طرح سانپ اور مینڈک کا آپس میں ایک ڈائلاگ ہے. سانپ سے مینڈک کہتا ہے کہ سنپولے اتنا مان نہ کیا کر, میں تجھ سے زیادہ خطرناک ہوں, میرا زہر تجھ سے زیادہ ہے, بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے تجھ سے زیادہ ہیں. لوگ تیرے زہر کی وجہ سے نہیں مرتے, تیرے ڈر سے مرتے ہیں. اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے مینڈک کے اندر کتنا زہر ہے تو لوگ تیرے ڈر کو ویسے ہی بھول جائیں. اور یہ ایک ریالٹی ہے, مینڈک میں زیادہ زہر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سانپ. آپ اس کا کیمیکل انالیسس کروا کے دیکھیں. تو وہ جو مائنڈ ہوتا ہے نا جی, اس مائنڈ سے پھر ہمارے 2 قسم کے بیہیویئر آتے ہیں. ایک کلام کا بیہیویئر ہے اور دوسرا کام کا بیہیویئر ہے. یعنی ایک ووکل بیہیویئر آتا ہے اور ایک فزیکل بیہیویئر آتا ہے. تو یہ دونوں کنٹرول آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیہیویئر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اینکر چینج کریں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو دیکھ کے آپ کو غصہ آتا ہے تو اس شخص کو ملنے سے گریز کریں. سٹریس آتا ہے, اس شخص سے دور رہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے تو میری بیوی سے آتا ہے. اور میں ایک جگہ پہ یہ کاؤنسلنگ دے رہا تھا تو انہوں نے کہا جی میری تو بیوی کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے تو میں بیوی چھوڑ دوں. تو بھی اب اس کا ایک دوسرا سلوشن ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ آپ نے ہر جگہ پہ یہی اپلائی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیوی کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے بیوی کو نہیں ریموو کرنا, اینکر کو ریموو کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہ ہو کہ یہ سیشن لینے کے بعد آپ گتھم ہوا ہوئے ہوں کہ جی آپ نے تو ایسے کہا تھا. تو وہاں پہ سلوشن ہوتا ہے. ہمارے ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار جسم کا اگر کوئی حصہ زخمی ہو جائے تو کیا ہم اسے کاٹ دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی. تو میں اس وقت بڑا ایکسٹریم لیول ہے, جو خراب چیز اسے ختم کرو. یہ 2003-4 کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اس حصے کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. اور کاٹتے تب ہے جب اس کا سلوشن نہ رہے. تو میرا خیال ہے ہمارا کوئی بھی رشتہ اس نہج پہ نہیں ہوتا کہ اسے کاٹ دیا جائے. اسے سالو کرنا چاہیے, اسے ٹریٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے نا تو یقین کریں آپ ہیل ہو جائیں گے, آپ پرسکون محسوس کریں گے. لیکن ہم چونکہ اس طرف جاتے نہیں, ہم تو لڑائی جھگڑے والے معاملے پہ جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں. سر اینکرز جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو پریویس سیشن میں کہ یا تو ویژولز ہوتے ہیں جو لوگ اوپر جاتے ہیں, آڈیٹری ہوتے ہیں, کائنستھیٹک ہوتے ہیں. میرا ویژول, آڈیٹری ادھر جا رہا ہے اور کائنستھیٹک. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو اینکرز ہم اپنی انفارمیشن ان ساری چیزوں سے ہی گیدر کرتے ہیں. یعنی کہ یا تو ہم اپنے ویژول سے کرتے ہیں, یا ہم اپنے آڈیٹری سینسز سے کرتے ہیں, یا پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے کائنستھیٹکس چھو کر چیزوں کو اپنی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. اب ویژولز جو ہیں اس میں کون کون سے آ سکتے ہیں؟ سر انٹرنل ہمارا کوئی پکچر ہوگی, اور کوئی جیسے سن سیٹ, سورج جیسے باہر سن شائن ہے تو اس کی پکچر ہے. آڈیٹری جیسے ابھی مجھے باہر سے یہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے تو یہ آڈیٹری ہے. کائنستھیٹک جس میں آپ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ نیل بائٹنگ کرنا. آلفیکٹری جیسے میں بتا رہا تھا تو آپ کی یہ اسمیل ہے. گسٹیٹری یہ جیسے ہمارے فیوریٹ فوڈ کی خوشبو آتی جائے تو آپ کے منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے. تو دس از واٹ کہ آپ اینکر کرتے ہیں, اور آپ کے منہ میں پانی آتا ہے نا تو آپ نے اپنا ایک اینکر چوز کرنا ہے ابھی, اور چوز کر کے مجھے بتانا ہے.
अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है मॉडलिंग। हम मॉडलिंग क्यों करते हैं? देखिए, आपने लफ्ज़ सुना होगा कि ये मॉडल्स हैं, मेरे लिए ये रोल मॉडल है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने लिए भी मॉडलिंग करते हैं। ये कहा जाता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा आप सपोज करना शुरू कर दें, आप बन जाएंगे। आप पोज करना शुरू कर दें, यानी कि वैसा बनना। मिसाल के तौर पे, इफ यू वांट टू बी अ किंग तो ट्राई टू पोजिंग लाइक अ किंग। यकीन करें आप एक दिन बन जाएंगे। अब सिर्फ पोज करने से नहीं होता, साथ उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो वो कोशिश मैं आपको बताता हूँ। इसमें टेक्निक्स हैं जो आपको करनी है। पहले वाले बिहेवियर को आपको तोड़ना है और फिर दूसरे बिहेवियर को आपको अपनाना है। याद होगा मैंने एक चाइनीज़ विजडम आपसे शेयर की थी कि लर्निंग का एक पूरा मॉडल है चाइनीज़, कि पहले आप लर्न करते हैं, फिर उसे अनलर्न करते हैं, फिर रीलर्न करते हैं। तो मॉडलिंग एक्चुअली यही है कि आप जो बनना चाह रहे हैं, चूंकि इस वक्त आप हैं नहीं वो, लेकिन आप बनना चाह रहे हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता होता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत हो, आपका खामद बड़ा शानदार हो, लविंग और केयरिंग हो, बना ले, आप बना सकते हैं। यकीन करें आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे बीवी अगर खामद को हैंडसम बनाना चाहती तो बना सकती है। खामद बीवी को खूबसूरत बनाना चाहता है तो बना सकता है। कैसे बना सकता है? ऑब्वियसली मॉडलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बाहर से कोई मॉडल ले आनी है ऐसा नहीं करना। आपने उनके लिए वैसी परफॉर्मेंसेस क्रिएट करवाने, जो बिहेवियर पहले चल रहा है उसको एड्रेस करना है, डिलीट करना है, न्यू ऐड करना है। तो आप जब ये कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। इसमें मॉडलिटीज़ होती हैं जी, जैसे कि अगर कोई फेस आपके सामने आता है तो आपको गुस्सा आता है, तो आपको अब क्या करना है? स्माइल करना है। क्या करना है? क्योंकि आप गुस्से वाले बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप स्माइल करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिसको देख के आपको गुस्सा आता है ना, असल में सिर्फ आपका मैप उससे डिफरेंट है। आप उसे अपने मैप पे देख रहे हैं, अच्छा ये ऐसा, ये ऐसी, ये फलाना टिमकड़ा ऐसे, तो आप अपने मैप पे देख रहे हैं ना, आप उसके मैप में जाके देखेंगे तो आपका मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ आपने और करनी है, इसे कहते हैं रॉबर्ट डेल्स लॉजिकल लेवल्स। तो ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी कॉन्फिडेंस सीखना चाहते हैं, आप बोलना सीखना चाहते हैं, आप स्माइल सीखना चाहते हैं, बैठने का स्टाइल सीखना चाहते हैं, कोई एक स्किल फोकस कर लें आज आप। पहले में मैंने आपको बिहेवियर बताया, बिहेवियर आपने मॉडल करना है। दूसरे में स्किल मॉडल करनी है। तीसरे में स्किल मॉडल करने से मिला आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक जो मॉडल है हमारा NLP का, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि आप मिसाल के तौर पे बॉस बनना चाहते हैं, अपने घर में एक चेयर रखें, रोज़ाना वहाँ पे एक बॉस बनने की एक्टिंग करें, अपने बच्चों के साथ कर लें। यकीन करें जब आप बॉस बनेंगे तो आप बड़े बेहतरीन बॉस होंगे। तो मॉडलिंग करें और इसको 5 मरतबा रोज़ाना आपने करना है। तो बिहेवियर जो मैंने कहा, अगर आप उसे चेंज करना, 3 चीज़ें मैंने आपसे कही हैं। नंबर 1, आप एक स्किल कोई अपनी एक चूज़ कर लें जिसको आप बेहतर करना, रोज़ उसे प्रैक्टिस करें। नंबर 2, बिहेवियर जो आप बेहतर करना चाह रहे हैं उसे प्रैक्टिस करें। नंबर 3, गोल जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसे आप करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये एंकरिंग और मॉडलिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगा।